بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11 مئی 2016 کو لنگم پیٹ تلنگانہ اسٹیٹ میں ہوں، بغرض تقریر حاضر آیا۔ میرے پاس آج مولانا ابو الحسن قادری رضوی کے ساتھ کچھ جامعہ نظامیہ کے چاہنے والے ماننے والے وہاں کے فارغین آئے، جس میں کاظم پاشا صاحب کے بھتیجے سید ممشاد قادری صاحب اور ایک مولانا ساجد نظامی، یہ دونوں حضرات آئے۔ اس وقت کمرے میں حضرت مفتی جاوید اختر صاحب بودھن والے، حضرت مولانا اکمل صاحب اور کچھ عوام حضرات یہاں موجود تھی۔ ان سب کے موجودگی میں یہ ہوا کہ بھئی آپ کا جامعہ نظامیہ پر کیا آبجیکشن ہے۔ میں نے ان حضرات کے سامنے دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ 2 مارچ 2016 سے قبل میں نے کبھی جامعہ نظامیہ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کہی، کیونکہ میں اس ادارے کو جانتا نہیں تھا۔ جب گنگاوتی کے سرزمین پر جامعہ نظامیہ کے فضلاء نے دیابنا کے ساتھ میرے ساتھ زیادتی کی اور پولیس اسٹیشن وغیرہ میں مجھ سے پرزور مطالبہ کیا کہ آپ دیوبندیوں سے معافی مانگیں، تب جامعہ نظامیہ کا حقیقی چہرہ میرے سامنے کھلا، اور میں نے اس کے بعد جامعہ نظامیہ سے چھپی ہوئی چند کتابیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی شان اقدسہ میں غلط کلمے لکھے ہوئے تھے دیکھے، اور اس کے علاوہ کچھ وہاں کے علماء کی دیابنا کے ساتھ اٹھک بیٹھک اور ابن تیمیہ جیسے خبیث اعظم کو رحمۃ اللہ علیہ کہا صادق محی الدین سابق مفتی جامعہ نظامیہ نے، تو میں نے جامعہ نظامیہ کا رد کیا۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے جامعہ نظامیہ کس کے اشارے پہ بنا؟ تو میں نے ان سے پوچھا بھئی کس کے اشارے پہ بنا؟ کسی کے اشارے پہ بنا ہوگا، کیا فرق پڑتا ہے؟ جو غلط کرے گا اس کا رد ہوگا۔ تو مجھے پتہ چلا کہ وہ مولانا انوار اللہ فاروقی صاحب نے بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر بنایا۔ مولانا انوار اللہ فاروقی کے بارے میں میری زیادہ کوئی تحقیق نہیں ہے، البتہ ایک صاحب نے ابھی دکھایا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو وسیع القاب اور آداب سے یاد کیا، تو لہٰذا ہمارا ان سے کوئی بیر نہیں ہے۔ البتہ آخر میں ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے تمام جامعہ نظامیہ والوں کو بانی جامعہ نظامیہ کو جو سخت و سست کہا، اس سلسلے میں کوئی وضاحتی بیان دیں۔ تو میں نے 1 منٹ کا آڈیو مولانا ساجد کے موبائل میں ٹیپ کیا، جس میں میں نے یہی کہا کہ جامعہ نظامیہ کے وہ فارغین جو مذہب اہل سنت و جماعت پر قائم ہیں اور بد مذہبوں سے دور رہتے ہیں، وہ ہمارے اپنے ہیں، اور جو وہابیہ دیابنا خذلہم اللہ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں، تو ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان کا رد میں آج بھی کرتا ہوں اور آخری سانس تک کروں گا۔ اب یہ آڈیو مجھ سے وہ لے کر گئے ہیں، اب اس کے بعد اگر اس آڈیو کو وہ غلط رنگ دے کر پیش کرتے ہیں تو انہیں اور تمام لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب کمرے میں بات ہو رہی تھی تو اس وقت میں نے 19 منٹ کی ہم لوگوں کی آپسی گفتگو کو ٹیپ کر لیا ہے، جو میرے پاس محفوظ ہے، جس میں مجھ پہ مولانا ممشاد صاحب نے، سید کاظم پاشا کے بھتیجے صاحب نے مجھ پہ یہ الزام لگایا کہ آپ رضویوں کو چشتیوں سے بڑا سمجھتے ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت کو غریب نواز اور غوث پاک سے بڑا سمجھتے ہیں۔ تو ان سے میں نے کہا یہ سراسر بہتان ہے، آپ اس کو ثابت کریں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کی بات سے یہ مطلب نکل رہا۔ تو میں نے کہا میری بات کا مطلب نکالنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے، ہر انسان کا اپنا ایک دماغ ہوتا ہے اور اپنے دماغ سے وہ مطلب نکالتا ہے۔ تو مطلب نکالنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جبکہ واضح صاف صریح بات میں نے ایسی کہیں کہی ہو تو آپ مجھے بتائیں۔ ہم اعلیٰ حضرت کو ان کے معاصرین اور بعد والوں کے مقابلے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، قدماء کے مقابلے میں اعلیٰ حضرت نہیں کہتے ہیں۔ اب میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، علاقۂ دکن میں آئندہ جب بھی میں تقریر کے لیے آؤں تو جامعہ نظامیہ والوں کو چاہیے کہ میں تو غیر مقلدوں کا، وہابیوں کا، دیوبندیوں کا، منہاجیوں کا، صلح کلیوں کا رد کرتا ہوں، کروں گا، وہ میرے بیچ میں نہ آئیں۔ جو بھی بیچ میں آئے گا اس کا رد ہوگا اور انشاءاللہ الرحمن ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہوں تو آخر انہیں رد وہابیہ سے چڑ کیا ہے؟
जो रद्द वहाबिया से चिड़े, बद मजहबों के रद से चिड़े, मिनहाजी खबीसों के रद से चिड़े, फिर वो निज़ामी हो या नाम निहाद रज़वी हो या कोई हो, उसका रद्द होगा। हम अहले सुन्नत व जमात मसलके आला हज़रत पर कायम हैं। बरेली शरीफ हमारा मरकज़ है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बरेली से बैत हो तभी बरेली की हिमायत करे। हर सुन्नी सहीहुल अक़ीदा किसी सिलसिले से मुरीद हो, किसी मदरसे का फारिग हो, चूँकि मसलके आला हज़रत इस वक्त अहले सुन्नत व जमात की पहचान है, तो उसे चाहिए कि वो मसलके आला हज़रत पर कायम रहे। लिहाजा मैं मसलके आला हज़रत पर कायम हूँ, और जो मसलके आला हज़रत की तालीमात है उसको आम करना ये मेरा फ़र्ज़ है। मैं उसे आम करता रहूँगा। और अच्छे से याद रखें आखिर में कि मैंने किसी भी सुन्नी की सुन्नियत से इनकार नहीं किया। आप सुन्नी हैं तो किसी का इनकार करना आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। आप सुन्नी बने रहें ना हों तो अल्लाह और रसूल के दफ्तर में आप सुन्नी नहीं लिखे जाएंगे। आप सुन्नी हैं आपके भले के लिए। मैंने किसी भी सुन्नी के सुन्नियत का इनकार नहीं किया, चाहे वो कहीं का फारिग हो। और एक मज़े की बात दौरान गुफ्तगू सादिक साहब ने खुद इस बात का इकरार किया, साजिद साहब ने, कि जामिया निज़ामिया से काफिर भी पढ़ के निकले हैं, महदवी भी पढ़ के निकले हैं, कादियानी वहाबी देवबंदी भी पढ़ के निकले हैं। और वो तो एक यूनिवर्सिटी है और उसका हमेशा से मसलक एतदाल का रहा है और उसमें कभी सख्ती नहीं पाई गई है। तो उनका ये ज़ुबानी इकरार भी इस बात की गम्माज़ी कर रहा है कि जामिया निज़ामिया का मौजूदा नहज सही नहीं है और हमें उससे कोई इत्तेफाक नहीं है। अलबत्ता बानिए जामिया निज़ामिया के बारे में खातिर खा तहक़ीक़ न होने की बिना पर मैं उनके हवाले से कोई बात नहीं कहता और उन हजरात के हवाले से भी नहीं कहता जो सख्ती के साथ अहले सुन्नत व जमात पर कायम है, भले जामिया निज़ामिया से फारिग है। अलबत्ता हम उनका रद्द करते हैं जो सुलह कुल्लियत का मिजाज रखते हैं और बद मजहबों से इत्तेहाद व इत्तेफाक रखते हैं। जामिया निज़ामिया के फारिग हों, उस्मानी यूनिवर्सिटी के फारिग हों या कहीं के फारिग हों। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को मजहब मुहज़्ज़ब अहले सुन्नत व जमात यानी मसलके आला हज़रत पर इस्तिक़ामत अता फरमाए।